السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ حیض یعنی کہ پیریڈ کیا ہوتا ہے اور عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی، اور یہودی لوگ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں حیض والی عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا ہے، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ قرآن کریم میں حیض کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، کہ حیض میں عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں آنا۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب یہودی لوگوں میں کوئی عورت حیض سے ہو جایا کرتی تھی تو وہ نہ صرف ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ گھروں میں سونا بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حیض کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب عورت حیض سے ہو جائیں تو ان کو درد دینا، ان کے ساتھ صحبت کرنا اور ان کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے دین کے آگے ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر دو صحابہ اکرام حضرت عباد اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کو کلام کو نقل کیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم حیض والے ٹائم میں اپنی بیویوں کے پاس رہنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اتر گیا اور ان دونوں کو یہ گمان ہو گیا کہ آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خفا ہو گئے ہیں۔ جب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 گلاس دودھ آیا کہیں سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کو بلایا اور وہ دودھ پلایا تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ دوستو، حیض یعنی کہ پیریڈ وہ خون ہوتا ہے جو عورتوں کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے جس سے عورتوں کو کوئی بیماری نہ ہو اور وہ بچہ پیدا کر سکیں، اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور یہ حیض کی بیماری عورتوں میں کہاں سے آئی؟ چلو سمجھتے ہیں اس بات کو۔ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت کا وہ پھل کھایا جس کو اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ یہ نہیں کھانا ہے، بھی سے عورتوں میں یہ بیماری لگ گئی۔ لوگ اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری شریف میں رد کر دیا گیا ہے۔ حیض کی مدت کم از کم اگر 3 دن ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر 10 دن سے اوپر ہے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں بعض جماعت مردوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، جو کہ تاکہ جھانکی کیا کرتی تھی، پھر ان کو مسجد جانے سے روک دیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی تو راستے میں آپ کو حیض آ گیا، تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ حج نہیں کر پائیں گی اور وہ حج سے محروم رہ جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ حیض ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، اب تم بھی وہی کرو جو باقی سب کرتے ہیں، پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ ایک حدیث میں سلمہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو مجھے حیض آنے لگا اور میں وہاں سے اٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کی شروعات بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد
زیادہ معنی رکھتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورتوں کو نماز، روزہ اور تلاوت قرآن لازم نہیں، اور اگر ان دنوں میں عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے تو یہ دن بھی حیض میں ہی مانے جائیں گے۔ اگر ان دنوں میں وہ غسل کر بھی لیں تب بھی وہ پاک نہیں ہوں گی۔ ہاں، ذکر و اذکار اور دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، اور رمضان کے مہینے میں جتنے روزے قضا ہوں گے رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی ہوگی، اور حیض کی حالت میں نماز پڑھنا معاف ہے اور اس کی قضا بھی لازم نہیں۔ اللہ پاک نے عورتوں پر رحم ہی فرمایا ہے، کہیں بھی کسی بھی قسم کی سختی عورتوں پر نہیں ڈالی، اور حیض سے پاک ہونے کے بعد فوراً ہی غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔